ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. مشاہد اللہ خان صاحب, اس مفاہمت کی سیاست پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. ایک اور ایشو ہے جس پر میں جو ہے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آج ایکسپریس ٹریبیون کی ایک خبر ہے, پتہ نہیں وہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں, جس میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً 70 مرتبہ ہمارے سیاست دانوں نے امریکن اور برٹش ڈپلومیٹ سے ملاقات کی ہے پچھلے 2.5 مہینے میں, اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اب کنٹری کو مائکرو مینیج یہ ڈپلومیٹس کے ذریعے باہر کی قوتیں کر رہی ہیں. اس بات میں آپ کے خیال میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, یہ صداقت تو بظاہر لگتی ہے, مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ 70 مرتبہ کی ہیں یا کتنی مرتبہ بھی کی ہیں, لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بیرونی طاقتوں کا خاص طور سے امریکن اثر و نفوذ اتنا زیادہ ڈاؤن دی لائن بڑھ چکا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نہ صرف وہ لوگوں سے رابطے کرتے ہیں بلکہ آپ کے جو چھوٹی چھوٹی مسائل ہوتے ہیں اس میں اب تو ڈائریکٹ بیانات دینے شروع کر دیے فورن ڈپلومیٹس نے. تو بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے, اور یہ گلوبل ولیج کے نام پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ خاص طور سے یہ کام ہوتا ہے ان دنوں میں جب یہ جو ڈکٹیٹر کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے اقتدار, ناجائز اقتدار کو جائز کرنے کے لیے اس طرح کے لیٹیچیوڈز دیتا ہے, پھر وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. موجودہ حکومت جو آئی ہے اس کے دور میں اس پہ کوئی چیک نہیں ہے بدقسمتی سے. آپ دیکھیں کہ مثلاً ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی میٹنگ ہو وہ شفاف ہونی چاہیے. شفاف سے مراد یہ ہے کہ چاہے ڈیفنس منسٹری کی کوئی میٹنگ ہے یا فوج کی کوئی میٹنگ ہے یا سویلین گورنمنٹ کی کوئی میٹنگ ہے, اس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں فورن آفس نظر آنا چاہیے کسی بھی لحاظ سے. اور اسی طریقے سے جو اپوزیشن کے یا دیگر ممبران ہیں وہ اگر ملتے ہیں تو وہ اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفافیت اس لحاظ سے ہونی چاہیے. سینیٹر صاحب, یہ تبلیغ جو ہے یہ تبلیغ آپ کو اپنی جماعت سے شروع کرنی چاہیے نا, کیونکہ میرے پاس جو خبر ہے اس میں کہا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی ہے, میاں نواز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی ہے, سینیٹر پرویز رشید صاحب انڈورس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ملاقات تھی. تو آپ لوگوں نے بھی کہیں پہ جو ہے فورن آفس کو اعتماد میں نہیں لیا, تو یہ بات تو پھر آپ اپنی جماعت سے شروع کریں نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں بھائی, میں تو اپوزیشن کی بھی بات کر رہا ہوں نا, آپ پوری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ گلوبل ولیج کے نام پہ اب اتنی ڈاؤن دی لائن یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ اس کو آرگنائز کرنا چاہیے, حکومت کو آگے بڑھ کے اس کو دیکھنا چاہیے, اور باقی لوگوں کو بھی. یہ اب اتنا آسان نہیں, لیکن ہماری پارٹی پھر بھی یہ ضرور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آتے ہیں وہ رائے ونڈ آتے ہیں یا پنجاب ہاؤس آتے ہیں ملنے, ہم نہیں جاتے ملنے, تو جبکہ دوسرے لوگ بھاگے جاتے ہیں ایمبیسیوں میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اس کو بالکل اس کا ایک نظام بننا چاہیے, اس کے ایک قواعد و ضوابط بننے چاہیے. وہ بنے بھی ہوئے ہیں, اس میں عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بیٹھ کے حکومت, اپوزیشن, فورن آفس, ڈیفنس منسٹری, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کو بیٹھ کے اس پہ کچھ نہ کچھ طے کرنا چاہیے. یہ جو سیاسی توڑ جوڑ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا یہ بھی جو ہے اس پہ بھی بیرونی قوتیں جو ہیں اپنا عمل دخل دکھاتی ہیں اور انٹرفیرنس ہوتی ہے ان کی؟ بالکل ہوتی ہے جی. آپ دیکھیں نا, اب تو اوپنلی لوگ امریکہ میں بھی جا کے ملتے ہیں اور اکیلے ملتے ہیں, وہاں پہ ایمبیسی کے لوگ نہیں ہوتے, یہاں پہ بھی وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ کھلے عام یہی باتیں کرتے ہیں, اپوزیشن سے بھی مل کے, حکومت سے بھی مل کے. جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک حد تک تو آپ گلوبل ولیج اور میڈیا اور آزادیوں کا دور ہے, اس میں اگر آپ شفاف طریقے سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس میں ملک کا وقار مجروح نہ ہو. اور یہ ہے کہ کم از کم جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ریاست کے علم میں ہونی چاہیے کہ کس کے درمیان کیا بات ہوئی ہے. اس کو شفاف کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی بات ہو وہ میڈیا کے بھی علم میں آنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں کہ اب دنیا میں یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں, اور ہمارے اوپر چونکہ ذرا تسلط زیادہ ہی ہے یہ افغان جنگ کی وجہ سے, اور حکومت جو ہے ہماری آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے بالکل یعنی کہ ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال سے. اور وہ اس لیے ہاتھ باندھے کھڑی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 3.5 سال گزر چکے ہیں, 1.5 سال اور گزر جائیں. ابھی بھی جو آپ نے بہت ساری گفتگو سنی کہ مطلب یہ کہ جناب گرینڈ الائنس گرینڈ ہو جائے گا, یہ چودھری شجاعت کی زبان بول رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ان سے بہت زیادہ ان کی قربت ہو گئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے. جتنی مضبوط اپوزیشن ہوگی حکومت کو خوش ہونا چاہیے اس میں. لیکن بات یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں, میری آخری بات سن لیجئے گا,
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفاہمت کی سیاست کی رٹ لگائی جا رہی ہے 3.5 سال سے، کیا اس مفاہمت کی سیاست سے، اس مفاہمت کے لفظ سے کیا اس ملک میں بدعنوانی ختم ہو گئی ہے؟ اس ملک میں بے روزگاری دور ہو گئی ہے؟ اس ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے؟ اس ملک میں بھائی چارے کی فضا پیدا ہو گئی ہے؟ اس کا جواب لے لیتے ہیں مہرین صاحبہ سے۔ مہرین صاحبہ پہلے بھی میں نے کچھ بھی نہیں ہوا نا، اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ میں جواب پھر بھی لے لوں۔ مہرین صاحبہ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ مفاہمت سے آپ کا تو فائدہ ہوا ہے، عوام کا کتنا فائدہ ہوا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ پہلے آپ سکپ کر گئی تھی یہ بات۔ جی میں نے سکپ نہیں کی تھی، میں نے آپ کو جواب دیا تھا، اگر آپ اس کو آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی تھی، میں ان بنیادی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ جی میں اگر آپ تھوڑا غور کرتے تو پہلے تو میرے آنریبل کولیگ بھی ہیں اور میں بڑی عزت کرتی ہوں، مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ جب ہم ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ میڈیا کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس میں فارن آفس کو بھی جو ہے ہونا چاہیے، اور یہ ڈھکی چھپی ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے، شفاف ملاقات ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو ملاقاتیں کی گئی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ شفاف نہیں تھیں، ایک بات۔ اور دوسری بات مجھے اجازت دیں، اور دوسری بات یہ کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے، تو عوام کو جا کے 2 روپے والی روٹی فیڈرل حکومت تو دے نہیں سکتی، ایک پالیسی بنا سکتی ہے، ایک ڈیوائس بنا سکتی ہے جو اس نے بنائی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، جس میں 13 ارب سے زیادہ جو پیسے ہیں، روپیہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے جو مسلم لیگ نواز کے ارکان ہیں اس کے کہنے پہ ڈسپرس کیا گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا، میں اس میں نہیں جانا چاہتی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں آئے مل جائیں، جمہوریت کو تقویت پہنچائیں، آپ اپوزیشن میں رہیں مگر ایک بہتر اپوزیشن کریں، آپ کوشش نہ کریں کیونکہ یہ کوشش آپ کی کامیاب نہیں ہوگی حکومت کو گرانے کی، آپ ان لوگوں کا اعلی کار نہ بنے جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر وقت نہیں رہے گا اور ایک دفعہ اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا وہ غلط کیا۔ اسی طرح جب آپ نے پرویز مشرف کو لگایا تھا اور وہ ایک بڑا ہی غلط فیصلہ تھا جس نے خود مسلم لیگ نواز کے جو لیڈران ہیں ہمارے محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا، میں اس کے بھی بہت خلاف ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ ایک دوسرے کو اس حد تک کنڈیم کریں کہ جہاں تک کوئی مثبت طریقے سے کوئی اپوزیشن کی وہ خرابی نہ ہو جو آپ کی جمہوریت کے پروسیس کو خراب کرے۔ مہرین صاحبہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال سے اس بات پہ تو پی ایم ایل این بھی اتفاق کرتی ہے کہ جو تقویت ملنی چاہیے اور کوئی بھی وہ اینٹی ڈیموکریٹک سٹیپ نہیں لینا چاہ رہے۔ ڈاکٹر صغیر صاحب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کمشنری نظام ریورس ہو جاتا ہے جس کی امید کم ہے تو کیا حکومت میں آنے کا فیصلہ کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ؟ دیکھیں کمشنری نظام تو وہ نظام ہے جو ایم کیو ایم کے اپوزیشن میں جانے کے بعد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سیاسی اسیروں کو جیل سے نکال کر کراچی کی جیلوں سے نکال کے دیگر اندوسر کی جیلوں میں بھیجا گیا۔ اسی طرح سے کٹی پارٹی کے ایشو مختلف طریقہ کار سے ایم کیو ایم کو بچانے کے لیے، ایم کیو ایم کو واپس گاؤں میں لانے کے لیے۔ ایک تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ایم کیو ایم مروب ہونے والی ہرگز بھی نہیں ہے، اور یہ تو وہ اقدامات ہیں جو آپ نے اس کے بعد کیے ہیں، اس سے پہلے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس کرنے کی بھی خاصا ضرورت ہے۔ یہ تو وہ ہو گیا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھے، آپ نے ایشوز کریٹ کر دیے، آپ اس کو ریپیئر کر دیں، آپ میں آ جائیں جی سب ٹھیک، ایسا نہیں۔ آپ نے ساری چیزوں کو جو وجہ بنے، جو ایم کیو ایم کے اپوزیشن میں جانے کی وجوہات ہیں، اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے۔ یہ تو بات کے کنسیکوینسز ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر صاحب، اور یقیناً اس میں عوام کے مسائل بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ناظرین فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات کرے گی پاکستان آج رات کی ٹیم کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔